جو فوائد ہیں, جو ثمرات ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کو ملیں گے؟ اس سے کیا قرضے واپس کرنے میں مدد مل سکے گی؟ کہ پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس میں کمی آ سکے گی؟ اس پوری صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے. مصطفیٰ حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے. بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب, پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے کے بعد جو توقعات ہم اس پروجیکٹ سے کر رہے تھے, جس طرح اس کو گیم چینجر کہا جا رہا تھا, آپ کیا کہیں گے؟ وہ توقعات پوری ہوئیں؟ اتنا کردار اس نے اکانومی میں ادا کیا جس کی اس سے توقع تھی؟ جی, سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے مدعو کیا, اور یہ بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے, اور اس کا جواب میں سمجھتا ہوں بہترین طریقے سے اس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ 2013 سے پہلے آپ دیکھ لیں پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی کیا سچویشن تھی, اور 2013 کے بعد کیا تبدیلی آئی. اور آپ کو پتہ ہے 2013 میں ہی سی پیک کا منصوبہ کا جو MOU تھا وہ سائن کیا گیا دونوں ممالک کے درمیان. اور جب چائنا نے یہاں انویسٹ کرنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت آپ کو یاد ہے نیوز ویک کی ہیڈ لائن ہوتی تھی, دا موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ از ناٹ عراق, اٹس پاکستان. اس وقت پاکستان میں کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں تھا, اور اس وقت چائنیز نے یہ انویسٹمنٹ کی, اور ابھی تک 28 سے 32 بلین ڈالر انویسٹ ہو چکی ہے. آپ کو یاد ہے کہ میں آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں بول کے, ہمیشہ بجلی چلی جاتی تھی اور جنریٹر کی آواز آتی تھی, جنریٹر آن ہوتے تھے, پھر لوگ اپنا کام و کاج کر سکتے تھے. بجلی کا بحران جو ہے وہ بھی سی پیک کے پروجیکٹس جو تھے پاور کے, اس سے ریزالو ہوا. اس کے بعد آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب کرونا وائرس ہوا تو لوگوں نے فلائٹس لینا چھوڑ دی تھی. تو مجھے یاد ہے لوگوں نے کراچی سے اسلام آباد موٹر وے پہ آئے اور گئے یہاں سے کراچی بیکاز آف سکر ٹو ملتان موٹر وے جو چائنا نے بنائی, جس کی اراؤنڈ اپروکسیمیٹلی 556 کلومیٹرز. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ویورز کے لیے سمجھنا کہ 556 کلومیٹرز کا ویب سی پیک کے ہائی ویز میں پاکستان میں کنسٹرکٹ کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی چیزیں ہوئی ہیں, لیکن ہم نے اس طرح پروجیکٹ نہیں کر سکے ہم جس طرح ہمیں کرنا چاہیے, اور اس کی پروموشن ہم نہیں کر سکیں. تو اس لیے اس پہ سوال اکثر اٹھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے, کچھ سی پیک میں ہوا بھی ہے یا نہیں. اگر آپ گوادر جائیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں جی گوادر میں تو کچھ فرق نہیں پڑا ہے, لیکن آج گوادر میں 90% کمپلیٹ ہے پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ, جہاں A380 جیٹ لینڈ کر سکے گا. جی آپ کا پورٹ آپریشنل ہو گیا ہے جو کبھی آپریشنل نہیں تھا. آپ کو بھی پتہ ہے گوادر کا نام ہی نہیں پتا تھا کسی کو سی پیک سے پہلے. بالکل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.